الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی 25ویں آیت ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس آیت کی ادائیگی اور تصحیح کا آسان گر اس کو بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے ساتھی اس کو درست پڑھ سکیں۔ قرآن کریم کو درست پڑھنا یہ پہلا اس کا حق ہے ہم پہ، پھر اس پہ عمل کرنا۔ تو پہلا کلمہ اس کا ہے واو، وَبَشِّرْ۔ یہ سارے حروف ہماری زبان میں بھی ہیں۔ الذین، یہاں پہ ذال ہے، الذین نہیں کہنا، الذین آمنوا، یہ سارے کلمہ حروف موجود ہیں۔ وعملوا، بس یہاں پہ عین پہ آپ نے زور دینا ہے، عملوا نہیں کہنا، عملوا یہ کہنا ہے۔ آگے ہے الصالحات، عملوا اس کو لام کو صاد سے جوڑنا ہے، مگر صاد پڑھنا ہے، عامل الصالحات، صالحات نہیں کہنا۔ پھر صاد کے بعد لام اور پھر ہا، صالح، صاد لام ہا، وعامل الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها، تحت نہیں کہنا، تحت نہیں کہنا، تحتها الانہار کلما رزقوا، قاف ہے، کاف نہیں، رزقوا نہیں کہنا، رزقوا منها من ثمرہ، ثا سین نہیں، من ثمرۃ الرزق، ثمرہ نہیں کہنا۔ قالو، یہ کالو نہیں کہنا، یاد رکھیں آپ بھی، کالو نہیں، قالو هذا الذی، هذا میں بھی ذال، الذی میں بھی ذال، رزقنا یہ زائے، پھر اس کے بعد قاف، من قبل یہ بھی قاف ہے، کاف نہیں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، أزواج زائد، مطہرہ طا پھر ہا، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، خالدون۔ اب اس کا سادہ ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کیا؟ اور آپ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے، کیا؟ الصالحات، اچھے صالح عمل، ان لہم یقیناً ان کے لیے کیا ہے؟ جنات تجری، ایسے باغات ہیں
جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کلما رزقوا منہا، جب بھی انہیں ان باغات سے روزی ملے گی، من ثمرۃ، ان کے پھل روزی کے طور پہ کھانے کے لیے، تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے ملا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اللہ فرماتے ہیں اور انہیں ایک طرح کے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے. ایک تو یہ بات. دوسرا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پھر ان کے لیے ان کے اندر پاک صاف ستھری بیویاں ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب اللہ تعالیٰ کی سنت دیکھ لیں قرآن حکیم میں کیا ہے. سنت ربانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو ڈراتے ہیں، کہتے ہیں فاتقوا، جیسے پہلے کہا یہاں پہ ڈرو، تو ڈرانے کے ساتھ ساتھ اللہ خوشخبری بھی دیتے ہیں. یہ اللہ کی ایک سنت ہے پورے قرآن میں. جہاں خوف ہوگا، ترغیب ہوگی، وہاں ساتھ ہی بشارت بھی ہوگی اور ترغیب بھی ہوگی. یہ دیکھ لیں قرآن کریم کا پہلے سے ربط بھی ہو گیا، مربوط کلام ہے اللہ کا یہ قرآن کریم. تو عذاب کا اگر ذکر ہوا فاتقوا النار پہلی آیت میں، تو پھر مومنین کے اجر و ثواب کا بھی ذکر کر دیا. اگر منکرین کی سزا کا بیان ہوا تو پھر مومنین کی جزا کا بھی اللہ نے بیان فرما دیا. تو یہ اللہ کی سنت ہے. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ دیکھیں اللہ رب ہے، مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے. تو تربیت کا فطری اصول یہ ہے کہ جس کی آپ تربیت کرتے ہیں صرف اس کو خوف ہی نہ دلائیں، نہ خوف اور امید. جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. تو یہ ایک فطری اصول ہے تربیت کا. آج بھی ہم اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے احباب کو جب ان کی تربیت کریں تو یہی اصول ہے، ترغیب بھی ہو، ترغیب بھی ہو. انجام بد سے بھی بچایا جائے، برائیوں کے، اور اچھائیوں کے انجام خیر کی بھی خبر دی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی سنت قائم رکھی پورے قرآن میں. دیکھیں آغاز سے ہی. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، دیکھیں یاد رکھیں کہ جب آپ دونوں کام کریں گے، خوف امید، ترغیب ترہیب، تو پھر انسانی طبیعت میں اعتدال پیدا ہوگا. یہ ہے اصل مطمع نظر اسلام کا اور قرآن کا انسانی مزاجوں میں اور بشری طبیعتوں میں اعتدال کو پیدا کرنا ہے. ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تعالیٰ اسی اعتدال پہ رہنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں. اور ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. پھر ایک بات یہ بھی ہے اصولی طور پہ کہ اگر قرآن کریم کو مومنین پڑھتے ہیں تو یقیناً کافرین بھی اس کو پڑھتے ہیں آج بھی. تو کافرین کے عداوتوں کا اللہ ذکر کریں گے، ان کی سزاؤں کا ذکر کریں گے. منکرین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا، ان کی پکڑ دنیا آخرت میں، اس کا بھی ذکر کریں گے. تو عاشقان رب تعالیٰ، جان نثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جب ان کی سختی کی باتیں سنیں گے تو یقیناً ان کو بھی سہارا اللہ دینا چاہتے ہیں کہ تم پریشان نہیں ہو ان کے انجام سے اور ان کی سزاؤں سے، ان کی پکڑ سے جو میری پکڑ ہے
تم پریشان نہیں ہو، تمہارا سہارا تمہارا رب موجود ہے جو رحمان ہے، اور تم گھبراؤ نہیں ان کی سزا سے، تم خوشخبری ہو۔ یہی اس آیت میں مضمون بیان ہو رہا ہے کہ جب معاندین اور منکرین قرآن کا انجام بیان ہوا تو تاکہ اہل ایمان کے دل میں سہارا پیدا ہو، رحمان کی رحمت سے نا امیدی پیدا نہ ہو، گھبرائیں نہیں، بلکہ اپنے نبی کو حکم دیا، حکمن وبشر، امر کا صیغہ ہے، حکم کا صیغہ ہے، وبشر، آپ خوشخبری دیں، کن کو؟ الذین آمنوا، جو آپ کے مخلص ترین ساتھی ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو کتاب ہدایت مانا ہے اور اس کے احکام پہ عمل کرنے کی حامی بھری ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایمان کے ساتھ ایک دوسری قید بھی لگا دی۔ یہ اب ہمارا آپس کا معاملہ ہے، اہل ایمان کا۔ ایمان شرط اول ہے قرآن حکیم سے مستفید ہونے کی اور شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی۔ ایمان کے بغیر ان کے عمل کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ایمان سے خالی لوگوں کے کسی عمل کی کوئی وزن نہیں قیامت کے دن۔ تو اب ایمان کے ساتھ اللہ نے قید کیا لگائی؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، تاکہ اللہ کے بندے پریشانی سے بھی بچیں اور گھبرائیں بھی نہیں جہنم کے ذکر سے، ان میں شوق پیدا ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح جو ہے یہ ضروری ہے، تبھی ابدی نعمتوں کے آپ وارث ہو سکیں گے۔ اور بندے کا کوئی بھی عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، خروج فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، کوئی بھی عمل چھوٹا یا بڑا، وہ صالح کب بنے گا، یہ بات ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان کو علم ہو۔ تو عمل صالح کب بنے گا؟ نماز صالح کب بنے گی؟ روزہ صالح کب بنے گا؟ زکوٰۃ صالح کب بنے گی؟ اس میں کب صلاحیت آئے گی کہ وہ ہمیں جہنم میں اور ہمارے درمیان پردہ بن جائے؟ جب دو چیزیں اس میں نہ ہوں۔ موٹی سی بات یاد رکھیں کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اس میں ریا نہ ہو، یہ نقطہ یاد رکھیں۔ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اب بخاری شریف کے اندر پہلی حدیث میں یہ ذکر کر دیا گیا، حدیث انما الاعمال بالنیات، اخلاص کا حکم کیا۔ پھر آگے حدیث ہجرت کو ذکر کیا کہ جس کی ہجرت دنیا کے لیے یا کسی عورت کے لیے، تو اس کو اللہ سے کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح یاد رکھیں آپ بھی، دو چیزیں ہر وقت ٹٹولتے رہیں اپنے آپ کو کہ میرے عمل میں دکھاوا نہ آئے، ریا نہ آئے۔ اور دوسری چیز، عمل ہوا کے اور خواہش کے پیروی نہ ہو، اپنی مرضی سے نہ ہو، بلکہ اس میں اتباع ہو اللہ اور رسول کی۔ اب آپ دیکھیں کتنی آسان سی بات ہے کہ اپنے عمل کو عمل صالح بنانے کے لیے ریا اور ہوا، دکھلاوا اور خواہش کی پیروی نہ ہو۔ ہر عمل میں کوئی بھی ہم عمل کریں تو یہ عمل صالح ہو جائے گا۔ یہاں پہ حضرت معاذ کا ایک قول شاید ہمارے لیے یاد رکھنے میں مددگار ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جو جمع ہوں گی تو ہمارا عمل صالح ہوگا، یعنی علم ہو،
وہی چیز، یعنی عمل درست طریقے سے ہم کریں، نماز اپنی مرضی سے نہیں، اس کے احکام کو جاننے کے بعد ادا کریں۔ حج اور عمرہ یہاں پہ لوگ بہت آتے ہیں، پھر بیچارے مسائل سیکھتے ہیں، اسے علم کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی نیت، یہ ان کا قول ہے، اخلاص جسے ہم نے کہا۔ تیسری بات صبر، یعنی اس عمل پہ آدمی قائم بھی رہے۔ اور چوتھی اخلاص۔ تو یہ چاروں چیزیں ان دو چیزوں کے اندر آ گئیں کہ ریا سے بھی پاک ہو، ہوا سے بھی پاک ہو۔ ہوا کا معنی اپنی مرضی نہیں، اللہ اور رسول کی مرضی، قرآن و سنت کی تعلیم کی پابندی، اور پھر اخلاص، انما الاعمال بالنیات۔ تو اس آیت میں اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید لگائی، اور پھر کیا بتایا یہ دیکھیں، دنیا کے مقابلے میں اللہ نے اپنے ایمان اور صالحین کے لیے ابدی نعمتوں کا وعدہ کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، سادی سی بات سمجھ لیں کہ یہ آیت کیا خوشخبری دے رہی ہے، اور اللہ کا حکم ہے ان کے نبی کو کہ آپ خوشخبری دیں کہ ایمان اور عمل صالح پہ اللہ ایسی جنات دیں گے، ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن میں نہریں ہیں، اور پھر آگے فرمایا کہ جب بھی انہیں وہاں پہ میوے دیے جائیں گے، پھل دیے جائیں گے، تو اس کی شکل ایسے ہی ہوگی جیسے دنیا میں پھل تھے۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اور وہ کہیں گے تو یہ تو وہ اسی طرح کے پھل ہیں، مگر اللہ کی یہ حکمت دیکھیں کہ شکل بظاہر اسی طرح کی، مگر رزق جو لذت ہے ان کی وہ جنت والی۔ اب یہ دیکھیں کیسا تصور اللہ نے آپ کو اسی دنیا میں جنت کے بارے میں دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نعمتیں دنیا میں انسان کو کوئی نعمت اگر بڑی سے بڑی ملی ہوئی ہو تو اسے اندیشہ رہتا ہے اس کے زائل ہونے کا، ملک، مال، غنا، بیوی، بچے، اندیشہ ہمیشہ رہتا ہے کہ کہیں یہ زائل نہ ہو جائیں، فنا نہ ہو جائیں، چلی نہ جائیں مجھ سے، چھین نہ جائیں یہ نعمت۔ اللہ نے اتنی بڑی اپنے بندوں کو تسلی دی، اور وہ کیا کہ یہ نعمتیں دنیا کی جن کو تم دیکھتے تھے یہ زائل اور فانی ہیں، اور ان کا آخرت سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ وہاں کی عورتیں بھی، بیویاں بھی مطہرتن، صاف ستھری ہیں، ہر قسم کی آلائش سے پاک، اور وہاں کی نعمتیں بھی دائمی ہیں، فنا آئے گا نہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو کس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو خوشخبری دی اور اپنی اس سنت کو قائم رکھا کہ اگر ہم اہل کفر کو ڈراتے ہیں تو اپنے ایمان والوں کو ساتھ ہی خوشخبری بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے اس کلام کو سمجھ کر اس پہ عمل بھی کا پیرا ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔